السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کے ساتھ عبدالرحمن۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد زاہد محمود مدنی صاحب، جڑاوالا سے ان کا تعلق ہے۔ ان سے ہم جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کچھ سوالات کریں گے، جو کہ ایک عام آدمی کے سوالات ہیں۔ بہت سارے جو اہل سنت کے لوگ ہیں، حنفی مسلک کے ماننے والے ہیں، ان کے بھی یہ سوالات ہیں جو کہ ہر سال اٹھائے جاتے ہیں جیسے ہی عید میلاد النبی قریب آتا ہے۔ تو ان سے ہم سوالات پوچھتے ہیں، سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ عید میلاد النبی کے روز یا اس سے کچھ دن پہلے روڈز کو بلاک کر کے جشن عید میلاد النبی منانا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاکم اللہ، تشریف لانے کا شکریہ۔ گزارش یہ ہے کہ نبی اکرم جان عالم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات، جو کہ ہمارے لیے ہماری والدین، اولاد، ساری دنیا، بلکہ ہماری جان سے بھی بڑھ کر محبوب ہستی ہے، ان کی آمد پر خوشی ہمارا مذہبی تقاضا ہے، اور بحیثیت مسلمان ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا جائے۔ اب اس کے طریقے ہر دور میں مختلف رہے ہیں، جبکہ ہمارے دور میں طریقہ یہ ہے کہ ہم کسی محفل کا اہتمام کر لیتے ہیں، یا جلوس کی شکل میں یا ریلی کی شکل میں نکل کر ایک پیغام لوگوں کو دیا جاتا ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں۔ لیکن اس میں اس بات کا خیال لازمی رکھنا چاہیے کہ عامت الناس کے جو حقوق ہیں ان کی حق تلفی نہ ہو۔ آپ کے جلوس کی وجہ سے، آپ کی ریلی کی وجہ سے کسی مریض کو پریشانی نہ ہو، آپ کی ریلی کی وجہ سے راستہ بند کر کے لوگوں کی گزرگاہ بند نہ ہو، اس چیز کا خیال لازمی رکھنا چاہیے۔ اس حوالے سے دوسرا سوال آپ سے ہم یہ کریں گے کہ جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ ہر دور کے تقاضوں سے بہت ساری چیزیں چینج ہو جاتی ہیں۔ پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عید میلاد النبی کے دن کیک بھی کاٹا جا رہا ہے، اور کچھ ایسی بھی ہم نے تصاویر دیکھی کہ کیک کے اوپر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حرم پاک کی تصاویر ہیں، اور اس کے اوپر بھی چھریاں چلائی جا رہی ہیں۔ تو اگر کسی کیک کے اوپر اس طرح کی تصاویر نہیں بھی ہیں تو کیا اس بات کو یہیں پر ختم نہیں کر دینا چاہیے کہ کیک کاٹا ہی نہ جائے؟ گزارش یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے پرمسرت موقع پر خوشی کا اظہار کرنا یہ قرآن کریم کا حکم بھی ہے۔ اب اس کے تقاضے ہر دور میں مختلف رہے ہیں، طریقہ کار مختلف رہا ہے۔ اب ہمارے دور میں کسی کے پیدا ہونے پر خوشی کا جو اظہار کیا جاتا ہے، اس کا ایک طریقہ اس کی برتھ ڈے وش کرنا ہوتا ہے کیک کاٹ کر۔ اب اگر کوئی نبی اکرم کی آمد کے موقع پر بھی کیک کاٹتا ہے، جو کہ ہمارے دور کا ایک رائج طریقہ ہے جس میں کوئی خلاف شرع بات نہیں ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رہی بات یہ کہ اگر کوئی کیک کے اوپر روزہ انور کی تصویر بناتا ہے، اس کی شبیہ بناتا ہے، اور پھر اس پہ چھری پھیرتا ہے، اس کو کاٹتا ہے، تو فی نفس ہی تو یہ کوئی حرام نہیں ہے۔ اس کا مقصد روزہ انور کو کاٹنا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک محبت کے اظہار کے طور پر اس کا نقش اس کے اوپر بنایا ہے اور پھر اس کو استعمال کر لیا۔ لیکن پھر بھی چونکہ ہماری عامت الناس کی نظر میں اس عمل کو ایک برا عمل سمجھا جاتا ہے، اور ہم جب لفظ بولتے ہیں، جیسے آپ نے بھی بولا کہ روزہ انور کی تصویر پر چھریاں چلائی جاتی ہیں، حالانکہ فی نفسی وہ کیک کاٹا جا رہا ہے، لیکن اب آپ نے بھی جیسے کہہ دیا کہ اس پہ چھری چلانا کیسا ہے۔ اب ہمارے لوگ ہمارے عرف میں اس کو معیوب سمجھتے ہیں، لہٰذا اس چیز سے احتیاط لازم ہے۔ اگلا سوال ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جشن عید میلاد النبی منانا اہل سنت کے نزدیک تو ایک مستحب عمل ہے، لیکن دوسرے جو مسالک ہیں ان کے مطابق کن صحابہ نے یا کسی نے بھی اس طریقے سے جشن عید میلاد النبی نہیں منایا، تو کن صحابہ کرام سے یا کن روایات سے، احادیث سے، کتب سے جشن عید میلاد النبی منانا ثابت ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جب قرآن کریم نے واضح طور پر حکم دے دیا
قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اللہ کا فضل و رحمت جب تم پر ہو اس سے خوشی کا اظہار کیا کرو۔ اور قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے پیغمبر اکرم کو بھیج کر تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کر دیا۔ اب آپ غور فرمائیں کہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت پر خوشی کا اظہار کرو، اس کے فضل و احسان پر خوشی منایا کرو، تو اب ہمیں کسی فرقے سے یا کسی مولوی سے پوچھنے کی تو ضرورت ہی نہیں رہتی۔ پھر بھی آپ کی تسلی کے لیے عرض کروں کہ مسلک حق اہل سنت و جماعت کے نزدیک تو یہ بالکل جائز اور مستحسن کام ہی ہے، جبکہ جو دیگر مسالک جو آج اس کو ناجائز کہہ رہے ہیں ان کے بزرگوں کی میں بات کرتا ہوں۔ المحند علی المفند نامی ایک کتاب ہے جس کو خلیل احمد سہارنپوری نامی دیوبندیوں کے مولوی صاحب نے مرتب کیا، اور اس کے اوپر ان کے اکابرین کے دستخط بھی موجود ہیں، اور اس کے صفحہ نمبر 60 کے اوپر ایک سوال موجود ہے۔ وہ خود ہی فرضی سوال لکھ کے جواب دیتے ہیں کہ بتائیے کیا آپ کے نزدیک میلاد النبی منانا بدعت اور گناہ ہے؟ تو خود ہی جواب دیتے ہیں کہ ہم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرنے کو اور مولود کی محفل کے قیام کو مستحب عمل سمجھتے ہیں، ایک اچھا عمل سمجھتے ہیں۔ یہ تو دیوبندیوں کی بات تھی، اور جو اہل حدیثوں کے ایک مولوی صاحب گزرے ہیں جو ان کے امام بھی کہلاتے ہیں، مولانا ثناء اللہ امرتسری، ان کی کتاب ہے شمائم عنبریہ، اس کے صفحہ نمبر 100 کے اوپر لکھا ہے کہ اگر کوئی حضور علیہ السلام کی ولادت کا ذکر سن کے خوش نہیں ہوتا تو اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل نہیں ہو سکتا۔ تو جمیع مسالک کے جو اکابرین ہیں وہ لکھ گئے کہ اصل میلاد جائز ہے، حضور علیہ السلام کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرنا جائز ہے، اور جو مروجہ ہمارے طریقہ کار ہیں ان کے اندر کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میلاد النبی، نبی پاک کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرنا، اس پر میں نہیں سمجھتا کہ کسی مسلمان کو اعتراض ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اگلا سوال آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا جشن عید میلاد النبی کا یہ جو طریقہ کار آج کے دور میں چل رہا ہے، کیا اس کی بنیاد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کے دور میں کی گئی؟ میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو انعقاد ہے یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور سے نہیں ہوا، اور نہ ہی انہوں نے شروع کیا ہے، بلکہ یہ ان سے بھی کئی 100 سال پہلے سے جاری ہے۔ اور المواہب اللدنیہ نامی کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میلاد النبی کا انعقاد تو پوری دنیا میں حتیٰ کہ حرم کعبہ میں بھی ہوتا ہے۔ یہ تو 1924 میں جب یہ سعودیوں کی غاصبانہ حکومت آئی ہے جس نے ترکیوں کی سلطنت عثمانیہ کو زبردستی ختم کیا اور حکومت پر ان بدماشوں نے قبضہ کیا ہے، تو پھر انہوں نے آ کر سارا کچھ بند کر دیا، حرم کعبہ میں ہونے والا میلاد بند کر دیا، انہوں نے مسجد نبوی میں ہونے والا میلاد بند کر دیا۔ اب یہ حرمین طیبین میں تو بند کر چکے ہیں، لیکن باقی جو اہل عرب ہیں وہ آج بھی اپنے اپنے علاقوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر باقاعدہ جشن مناتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور محافل کا انعقاد کرتے ہیں، جن کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر موجود ہیں، آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ تو آج بھی اہل عرب اپنی ان روایات پر قائم ہیں۔ آپ اس بات پہ غور فرمائیں کہ 1924 کے بعد جو عمل ان لوگوں نے بند کروا دیا تھا اس کی مدت بھی دیکھ لیں، اور اس سے پہلے جو عمل ہوتا رہا اس کا دورانیہ بھی دیکھیں۔ سینکڑوں سالوں تک جو کام ہوتا رہا ہے اور امت بالاجماع اس کو کرتی آ رہی ہے، اگر چند اوباش لوگ ڈنڈے کے زور پر اس کو ان مخصوص مقامات سے بند کروا دیں تو ان کے بند کروانے سے وہ ناجائز اور بدعت نہیں ہو جاتا۔ جی مفتی صاحب، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، کچھ مسالک کے لوگ، کہ 12 ربیع الاول کا جو دن ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ہے، لیکن اہل سنت کے نزدیک یہ دن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ہے۔ تو کیا وفات کے دن اگر کوئی ایسی بات ہے تو 12 ربیع الاول کو کیا وفات کا غم منائیں یا ان کی ولادت کا جشن منایا جائے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جو تاریخ ہے اکثر روایات کے مطابق وہ 12 ربیع الاول ہے،
جب کہ وفات کی جو تاریخ ہے وہ کسی بھی روایت کے حساب سے 12 نہیں بنتی۔ 12 ربیع الاول آپ کی وفات نہیں ہے، اور بالفرض ہو بھی تو جو سوگ ہے وہ صرف 3 دن کا ہوتا ہے۔ اب یہ وہ طبقہ ہے جو وفات کا غم منانے کا مشورہ دے رہا ہے کہ جن کو ختم دلوانا گوارا نہیں ہوتا، سال بعد ہم کسی کا ختم دلواتے ہیں تو جواب کیا ملتا ہے؟ او بھائی غم تو 3 دن کا ہے، اور تم سب بچا کے بیٹھ گئے سال بعد۔ پھر محرم الحرام کے اندر جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں شیعہ لوگ مجالس کرتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں، یہی دیوبندی وہابی اس وقت کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ غم 3 دن کا ہوتا ہے۔ یہ لوگ اب بھی پیٹ رہے ہیں۔ تو میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ وہ صحیح کر رہے ہیں، اہل تشیع کی میں سپورٹ نہیں کر رہا اس معاملے میں، وہ غلط ہی کرتے ہیں، لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دو رخی اختیار نہ کریں۔ شیعہ کو ماتم سے یہ کہہ کے روکتے ہو کہ غم صرف 3 دن کا ہے، اور ہمیں نبی کی وفات منانے کا مشورہ دے رہے ہو 1400 سال بعد۔ اگر نبی کی وفات کا غم آج بھی منانا جائز ہے تو ماتم بھی پھر جائز ہے، اور اگر ماتم آج جائز نہیں ہے کہ امام کو دنیا سے پردہ فرمائے صدیاں گزر گئیں، تو رسول اکرم کی وفات کا غم منانا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ صرف ان لوگوں کے ڈھکوسلے ہیں میلاد النبی سے روکنے کے لیے، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نظریے کے مطابق تو آپ کی وفات بھی بس اس قدر ہے کہ آپ کی روح اقدس جسم نازنین سے جدا ہوئی اور فوراً واپس کر دی گئی۔ ہمارے نبی تو زندہ ہیں، اور زندوں کی وفات کا غم نہیں منایا جاتا، بلکہ دیوبندیوں کے مولوی صاحب ہیں مولوی قاسم نانوتوی، ان کی کتاب ہے آب حیات، اس کتاب کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب بھی زندہ ہے۔ اب جب یہ لوگ خود مان رہے ہیں حیات النبی کو، تو جو نبی حیات ہیں ان کی وفات کا غم کیسا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، نہ بسانی کے فقط آنی ہے، بعد وفات ان کی حیات پھر وہی جسمانی ہے۔ یعنی اللہ کے نبیوں کو موت اس قدر آتی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت کا بس وعدہ پورا ہوتا ہے، بعد میں ان کی روح اقدس لوٹا دی جاتی ہے اور وہ اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں۔ اور بلکہ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی، کہ زمین پر حرام کر دیا ہے کہ اللہ کے نبیوں کے جسموں کو کھائے، اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں۔ تو زندہ نبی کی وفات کا غم کاہے کا، ہم تو ان کی ولادت کی خوشی منائیں گے، اور تا صبح قیامت مناتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز، اور صدائے درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، آقا کا میلاد ہوتا رہے گا۔ جی مفتی صاحب، آپ سے ہم ایک آخری کویسچن اس حوالے سے کرنا چاہتے ہیں کہ کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل ملتی ہے؟ جی بالکل، صحابہ کرام علیہم رضوان سے بھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل ثابت ہے۔ سنن نسائی کے اندر ایک روایت ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کنہ جلوسا فی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم صحابہ کرام مسجد نبوی کے اندر بیٹھے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ نے تشریف لا کے فرمایا کہ صحابہ بتاؤ تم یہاں کس لیے جمع تھے؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنہ نذکر اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا لدینہ، ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے اور اس بات پر شکر کر رہے تھے جو اس نے ہمیں دین اسلام کی ہدایت عطا فرمائی ہے۔ ومن علینا بک یا رسول اللہ، اور یا رسول اللہ آپ کو ہمارے درمیان مبعوث فرما کے اللہ تعالیٰ نے جو احسان کیا ہے، ہم اس احسان کا ذکر کر رہے تھے۔
نبی اکرم نے فرمایا اللہ ما جلسکم الا ذالکا، اے صحابہ اللہ کی قسم دے کر بتاؤ کیا جمع ہونے کا یہی مقصد ہے؟ ہم نے عرض کی واللہ ما جلسنا الا لذالکا، یا رسول اللہ جمع ہونے کا خدا کی قسم ایک ہی مقصد ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، شکر کر رہے ہیں اور آپ کی آمد کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ 3 مرتبہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم لی اور تاکید کے طور پر آپ نے بار بار پوچھا۔ جب تیسری بار پوچھ چکے تو آپ نے فرمایا اما انی لم استحلفکم تہمۃ علیکم، اے صحابہ میں نے قسم اس لیے نہیں لی کہ مجھے کوئی تم پر بے اعتباری ہے، بلکہ قسم اس لیے لی ہے کہ اتانی جبرائیل، ابھی جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یا رسول اللہ جائیے مسجد نبوی کا ماحول تو ملاحظہ فرمائیے، آپ کے غلام صحابہ کرام مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر آپ کی ولادت پر خوش ہو رہے ہیں۔ ان اللہ یباہی بہم بین الملائکہ، اللہ پاک فرشتوں کے درمیان ان کے تذکرے فرما کے فخر فرما رہے ہیں۔ تو نبی اکرم کی آمد کا تذکرہ اور اس پر خوشی کا اظہار یہ تو سنت صحابہ ہے، اور اس کا اعزاز یہ ہے کہ اللہ کریم نبی اکرم کی آمد پر خوش ہونے والوں کا ذکر ملائکہ میں فرماتے ہیں، فرشتوں کے درمیان فرماتے ہیں۔ تو یہ تو ایک بندہ مومن کی سعادت ہوگی کہ وہ اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے، اور صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کی خاطر اپنی جانیں تک قربان کر دیں، تو کیا وہ ایک محفل کے انعقاد سے گریز کریں گے؟ یہ تو میں نے جیسے پہلے عرض کیا، ہمارے دور کے تقاضے بدل گئے، طریقہ کار بدل گئے۔ اب اس دور کے حساب سے ایک تقاضا محفل ہے، ورنہ آپ غور فرمائیں کہ کیا صحابہ کرام نے محفلوں پر گزارا کیا ہے؟ سیرت النبی کے جلسے کا لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ سیرت کا جلسہ کر لو، میلاد کا رہنے دو۔ اور بھائی میں پوچھتا ہوں کہ سیرت کا جلسہ کس صحابی نے کیا ہے؟ کیا صدیق اکبر نے کیا ہے؟ فاروق اعظم نے، عثمان غنی نے، مولا علی نے کیا؟ کسی نے بھی نہیں کیا، انہوں نے جلسے نہیں کیے۔ اور اگر آپ کہیں کہ سیرت النبی کا جلسہ کرنا، میلاد کا نہیں کرنا، تو بھائی سیرت النبی کا جلسہ کہاں سے ثابت ہے؟ اگر میلاد کا ثابت نہیں ہے تو سیرت کا بھی ثابت نہیں ہے۔ اس نام سے جلسہ ثابت نہیں ہے، لیکن اصل موجود ہے۔ اور دوسرا اس بات پہ غور فرمائیں کہ صحابہ کرام نے جس قدر فتوحات کی ہیں، کیا وہ جلسے کر کے کی؟ یا آج رات جلسہ ہوا اگلے دن ترکی فتح ہو گیا، آج جلسہ ہوا اگلے دن خیبر فتح ہو گیا، یا وہاں پر ضرب حیدری کی ضرورت پڑی ہے؟ جو کام صحابہ نے کیا ہم نہیں کر سکتے۔ ہم لوگ بڑے کمزور ایمان والے ہیں، ہم لوگ تو اپنی ذات کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں، دین کے لیے تو ہم اذان سن کے مسجد میں نہیں جاتے اور سوال اٹھا رہے ہیں کہ صحابہ کرام نے میلاد کیا کہ نہیں کیا۔